میرے ساتھ شہزاد اکبر صاحب ہیں. میں چاہتا ہوں کہ شہزاد صاحب کے ساتھ میں ذرا تھوڑی سی ایک گفتگو کر لیں. السلام علیکم شہزاد بھائی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک جی ٹھاک ہیں؟ السلام علیکم. بالکل ٹھیک ٹھاک, تھینک یو. بالکل شہزاد بھائی, فرسٹ آف آل آپ کا بہت شکریہ, آپ کے آنے کا, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. 5 اگست کو ایک تو 2 سال ہونے جا رہے ہیں عمران خان کے اس کو. یو ور ون آف دی پیپل, ایکچولی پرابلی دی اونلی ون جن کے ساتھ میری بات ہوتی تھی, اور آپ نے مجھے کہا کہ یہ گیم لمبی ہے, یہ ابھی کی گیم نہیں ہے, یہ 1-2 سال کی گیم ہے, اور خان صاحب باہر نہیں آ رہے. اور ہمیں لگا تھا جب خان صاحب 5 اگست 2023 کو گرفتار ہوئے تو میری اور آپ کی بات ہوئی, اور میں نے کہا کہ 8-10 دن میں شاید خان صاحب آ جائیں. تو آپ نے کہا نہیں, ایسا نہیں ہوگا, ان کا پلان بڑا لمبا ہے. اس کے بعد پھر آپ نے اور بہت سی باتیں بتائیں ہمارے ہی پروگرام میں اور آپ پروگرام کرتے رہے. اپنے یوٹیوب چینل پہ تو آپ نے بہت سے اور بھی چیزیں بتائیں, لیکن جو میرے ساتھ بتائیں میں اس کا ذکر کر دیتا ہوں. پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کے اس جو ہے قید کی, جیل کی چابی جو ہے, جو کنجی ہے, وہ عمران خان کی جیب میں ہے. تو عمران خان اپنی ٹرمز پہ نکلے گا, اور عمران خان ٹرمز پہ نہیں نکلے گا, سوری آپ نے کہا کہ جب عمران خان کا دل کرے گا اس وقت وہ نکلے گا. تو یہ اب خان صاحب کا دل آپ کہیں گے خان صاحب کو آ جائے, بس ان بڑی ہوگی یہ سڑنا. دیکھیں علی, میں آج آپ کو ایک اور بات کہتا ہوں. میں نے کل اپنے پروگرام میں بھی بات کی ہے. پرسوں رات میں کوئی 12 بجے کے قریب ولفرڈ لین گیا, وہاں سے بس گزر ہو رہا تھا. تو آپ کو پتہ ہے لندن میں جگہ ہے ایک ولفرڈ لین, وہاں پہ پاکستانی کمیونٹی ہے, تو بالکل انارکلی کی طرح آباد رہتا ہے دیر گئے تک. وہاں پہ مجھے بہت سارے خان صاحب کے چاہنے والے مل گئے, انہوں نے جناب روک لیا, اور وہ یہی بات پوچھنا شروع ہو گئے جی کہ خان صاحب. تو میں نے سب کو کہا کہ مل کے دعا کرو کہ خان صاحب کبھی بھی نواز شریف کی طرح جیل سے باہر نہ آئے, کیونکہ ہمارے لیے اس وقت پاکستان میں ماں سوائے اس کے, یقین جانیے کوئی ہو, یہ صرف کوئی تحریک انصاف والوں کی بات نہیں ہے. اس وقت کسی بھی سیاسی جماعت, کوئی بھی شخص جو سیاسی ذہن رکھتا ہے, اس کے لیے اس وقت نظام جتنا پراگندہ ہو چکا ہے, اس میں ماں سوائے عمران خان کی ریزیلینس کے آپ کے پاس کوئی امید کی کرن بھی باقی نہیں ہے. کیونکہ آپ ایک ایسے نظام میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں کو جس شخص نے قید کیا ہوا ہے نا عمران خان کو, اسی نے ہر چیز کو جگڑا ہوا ہے. عدلیہ اس کے زیر انتظام ہے, الیکشن کمیشن اس کے انڈر ہے, آئین کو اس نے اپنی کیا لفظ استعمال کروں, اس کو اپنی باندی بنا لیا ہے, ہر چیز کو. تو اس میں ریزیلینس تو ایک ہی ہے جس کے پیچھے پوری عوام کھڑی ہے. لیکن اب بات یہ ہے کہ اگر عمران خان نے انہی کی ٹرمز کے اوپر باہر آنا ہے تو یہ 2 سال کی جدوجہد کسی کام کی نہیں تھی. اور خان صاحب نے, میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی, کیونکہ دیکھیے ابھی بھی آج خان صاحب نے کیا کہا, آج بھی جو باتیں کہی ہیں وہ پھر ہمارے دوستوں کو اچھی نہیں لگتی. خان صاحب نے آج بڑا سمپل سی بات کہی ہے کہ اگر آپ خیبر پختونخوا میں حملے نہیں رکوا سکتے اور فوجی آپریشن نہیں بند کروا سکتے تو ایسا اقتدار تو نہیں چاہیے. ایسی باتیں ایک دفعہ بے نظیر نے بھی کی تھی کہ اب میں آؤں گی حکومت میں تو اختیار لوں گی, صرف اقتدار نہیں لوں گی. خان صاحب تو یہ باتیں جیل میں بیٹھ کے بھی کر رہے ہیں کہ بھائی اگر آپ لیکن کے, وہ تو جب بی بی آئی تھی وہ تو آلریڈی وہ کر کے آئی تھی نا, ڈیل کر کے آئی تھی نا امریکہ سے, جو اختیار اور اقتدار والی بات تھی. تو نہیں وہ ڈیل تو ضرور کر کے آئی تھی. انہوں نے امریکہ سے بھی ڈیل کی, انہوں نے فوج سے بھی ڈیل کی. میں مثال صرف ان کی سیاسی بات کی وجہ سے دے رہا ہوں کہ جب آپ وزارت عظمیٰ کے عہدے میں رہ چکے ہوتے ہیں اور چیزوں کو قریب دیکھ چکے ہوتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ویسے تو کہنے کو آپ وزیر اعظم ہیں, ڈی جی آئی SI بھی آپ لگاتے ہیں, ایک بریگیڈیئر آپ کو روز صبح سلوٹ کرتا ہے, لیکن آپ اس وقت جو ہے نا وزیر اعظم اس وقت تک نہیں ہوتے جب تک آپ کے پاس اختیار نہیں ہوتا. ابھی بھی اگر آپ مثال کے طور پہ قانون اور آئین کے مطابق صوبے کے اندر فوجی آپریشن جو ہے وہ چیف منسٹر کا اختیار ہے, وہاں کی صوبائی اسمبلی کا اختیار ہے. لیکن آپ مجھے بتائیے کہ آج اگر ہم چاہیں بھی تو کیا اس اختیار کو استعمال کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہوگا نہیں, کیونکہ ہمارے پاس یہ اختیار ہی نہیں. اب تو شادی وہ کہتے ہیں کہ ہائبرڈ نظام ہے اور یہ پاکستان کے لیے بہتر ہے. وہ کہتے ہیں 90 میں لگ جانا چاہیے تھا. نہیں علی, یہاں بھی میں آپ سے اختلاف کروں گا. آپ ہائبرڈ نظام میں تھے, ہائبرڈ نظام تو پچھلے 20 سال سے پاکستان میں ہے. اب تو جو اکانومسٹ کا اپنا انٹیلیجنس یونٹ ہے وہ آپ کو ہائبرڈ سے اپ گریڈ کر کے اتھارٹیرین نظام قرار دے چکا ہے. اتھارٹیرین نظام وہ ہوتا ہے جہاں بڑے صاحب حکم کرتے ہیں تو ان کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے. ابھی 2 دن پہلے میں نے ایک بات سنائی تھی کہ اسلام آباد میں ایک میٹنگ میں ریویو ہوتا ہے کہ اسلام آباد کی جو ضلعی حکومت ہے اس کی کارکردگی بڑی ناقص ہے اور کمشنر کو فارغ کر دیا جائے وغیرہ وغیرہ. آپ کو پتہ ہے وہ محسن سپیڈ پل بیٹھ گئے, سڑکیں ڈوب گئی, ہو گیا. تو وہ جو محسن نقوی کے ہر دل عزیز چیف کمشنر صاحب تھے, ان کو ہٹانے کا حکم جب جاری ہوا تو پہلے تو ان کو انٹیریئر منسٹری سے بتایا گیا کہ سر یہ حکم پہ عمل درآمد نہیں ہو سکتا. جب انہوں نے وزیر اعظم آفس نے تھوڑا زور ڈالا تو پنڈی GHQ سے کال آ گئی کہ بھائی آپ کو وزیر اعظم لگایا ہوا ہے, آپ کیوں کمشنر اسلام آباد بننے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ ہائبرڈ نہیں ہے, یہ اتھارٹیرین ہے.
اور یہ اس اتھارٹیرین نظام کے اندر جو ہے آپ اب یہی والی بات ہے کہ یہ نظام کے جو خالق ہیں یا روئے رواں ہیں وہ جائیں گے تو آپ کی پھر سپیس بنے گی نا، اس کے علاوہ تو کوئی یہاں پہ اس وقت سپیس نہیں ہے۔ اچھا، ایک تو میں ذرا تھوڑا سا آف ٹاپک جا رہا ہوں، مجھے یہ بتائیں کہ آپ پر میں نے سنا بڑا ہرجانہ ہے جو کروڑوں روپے کا تمہیں بڑا انہوں نے کیا لیگل فیس بھی دے ہوتے تسی مذاق اڑا رہے ہو، انہوں نے میسج دیتا۔ سر دیکھو گل یہ ہے کہ میں اب یہ کیا کہوں، کھوتے کھا کھا کے آپ کھوتے ہو گئے ہیں پٹواری ہمارے۔ بھائی خدا کے بندو، مجھے ایک بات بتاؤ، پہلی تو بات یہ ہے کہ لنڈن میں کیس اگر آئی ایس آئی کے سابق بریگیڈیئر نے کیا ہوا تھا عادل راجہ کے اوپر، تو وہاں پہ وہ جو ناصر بٹ ہے وہ اپنے گنڈے لے کے کس لیے آ گیا تھا؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ بھائی وہ پٹواریاں دا سیکٹر کمانڈر سی یا عیسائی دا سیکٹر کمانڈر سی۔ دوسرا، ابھی جو اس وقت افواہ سازی کا بازار گرم کیا ہوا ہے، اچھا چونکہ ایک تو خان صاحب نے کہا تھا پڑھے لکھے نہیں، اوپر سے محنت بھی نہیں کرتے۔ بھائی دنیا میں آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی گواہ کو جرمانہ ہو گیا ہے؟ لیکن وہ مجھ سے نفرت اتنی کرتے ہیں کہ انہوں نے جس وقت جو پروپیگنڈا شروع کیا ہے وہ فرتے جذبات میں لکھ دیا جی کہ گواہ کو بھی 2.5 ملین کا جرمانہ ہو گیا۔ میں نے کہا یار کمال ہی ہو گئی ہے۔ اچھا، میں تھوڑا سا میں یہ والا تو ایک وہ والا سوال تھا کیونکہ ہمیں بھی پتہ یہ سب جھوٹا پروپیگنڈا تھا، یہ تمام چیزیں ہو رہی تھی۔ اب میں اصل سوال کی طرف میں دوبارہ آپ کو یہاں پر وہ درست ہیں وہ نہیں درست ہیں، ان کو کنٹرول کیا گیا ہے، کیا نظام ان کے کنٹرول میں ہے یا نظام گھٹنوں پر ہے؟ دیکھیں جہاں تک بات ہے نا علی اندر سے آوازیں اٹھنے کی، تو اس میں مجھے بڑا انفارچونیٹلی کہنا پڑے گا کہ مومن آج اپنی جو ایمان کی سب سے نچلی سطح پہ ہے، جہاں پہ وہ کفر کو صرف دل سے ہی کفر سمجھتا ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی اور گنجائش اس کے پاس موجود نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ صرف یہ جنرل فیض کی بات نہیں ہے، 3 کور کمانڈر غالباً جو ہیں وہ فارغ اس لیے کر دیے گئے کہ جو بات پتہ چلی تھی کہ شاید انہوں نے کہیں کسی جگہ بیٹھ کر بات کر دی کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بہت زیادہ ہے اور ہمیں اس میں انوالو نہیں ہونا چاہیے، اس کے علاوہ انہوں نے کوئی بات نہیں کی، ان کو فارغ کر دیا گیا۔ ایک نمبر ہے جو جنرل آفیسرز جو ہیں کنہیں کے کورٹ مارشل ہوئے، کچھ کو فارغ کر دیا گیا۔ تو اور جس طرح کا ہماری اس فوج کا نظام ہے اس کے اندر یہ اندر سے تو آوازیں اٹھنے والا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ یہ لوگ تو صبح پوچھتے ہیں کہ جناب آج جنرل صاحب کا یا فیلڈ مارشل صاحب کا موڈ کیا ہے، تو اسی کے مطابق پھر گھر کھانا بھی بنتا ہے اور باقی انتظام بھی وہی ہوتا ہے۔ لیکن ایک چیز آپ ذہن میں رکھیے کہ یہ جو چیزیں ہیں نا یہ اس میں تبدیلی آتے بھی دیر نہیں لگتی ہے۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ جی ہوگا کیا، تو دیکھیے ہوگا وہی جو آپ کی قسمت اور نصیب میں ہے، لیکن جو آپ کا اس وقت موجودہ نظام ہے وہ پوری طریقے سے فیل ہو چکا ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ آپ اپنے جسم کے اوپر 5 چھوڑ کے 50 تارے لگا لیں، لیکن آپ کچھ حقیقتیں ہیں جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں جن کو آپ نہیں جٹلا سکتے۔ آپ کے ہاں اس وقت جو ان امپلائمنٹ ہے وہ 22% سے بڑھ گئی ہے، 30% یوتھ کی جو بلج ہے وہ ان امپلائڈ ہے، 45% جو ہیں وہ خط غربت سے نیچے رہ رہے ہیں۔ آپ کی جو اکانومی کا اتنا ستیہ ناش ہو گیا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ پوری ملک پٹواریوں کی ہے، کہ ہم اس بات پہ داد لینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ امریکہ نے صرف ہم پہ 19% ٹیرف لگایا ہے اور انڈیا پہ 25% لگایا ہے، جبکہ ہم یہ بات بتانے سے گریزاں ہیں کہ پہلے ہم 2.5% ٹیرف دیتے تھے، اب ہم جب 19% دیں گے تو ہمارا جو پروڈکٹ ہے وہ بنگال اور شری لنکا اور انڈیا کے کم لاگت سے تیار ہونے والے پروڈکٹ کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ تو ہمیں تو دیکھیے نا، ہم تو 2.5 سے جب 19 پہ گئے تو ہم پہ تو 15% زیادہ 16% زیادہ لگ گیا، جبکہ جو بنگلہ دیش ہے اس کو صرف 20% لگا ہے، شری لنکا کو 20% لگا ہے، افغانستان کو 15% لگا ہے، اور ہم اتنے فرتے جذبات میں آگے کہ ہم نے سعودی عرب کا تیل چھوڑ کے امریکہ سے ایک مہنگے جو کرائے والا تیل ہے وہ لینے کی جناب 1 نہیں بلین وہ کی تو کہتے ہیں تیل ساڈے نکل آیا تے اسی بڑے خوش ہے گیا، وہ ٹرمپ تے نہیں ہے سر، اور وہ تیل جڑا ہے نا تہاڈا کڈن گے، نکلیا نہیں ہلے، وہ کڈن گے آگے، وہ تہاڈا تیل کڈن گے دیکھیے آگے۔ یہ آپ نے امریکہ کا ذکر کر دیا تو میں اس وجہ سے پوچھ رہا ہوں، انہوں نے امریکہ کو کہانیاں کیا ڈالی ہوئی ہیں اتنی زیادہ، یہ تو اس کو دیکھیں جنرل جو ہے امریکہ وہ میں خان امتیاز بھی دے رہے ہیں، وہ بھی ان کی وہ کر رہا ہے، کیا کون سی کہانی ڈالی کہ پینٹاگون اینڈ دیکھیں ملٹیپل فیکٹرز ہیں۔ ایک تو یہ یاد رکھیے کہ آئی ایس آئی اور سی آئی اے کا بھی بڑا ایک گٹھ جوڑ رہا ہے۔ اس حالیہ تعلقات کا جو آغاز ہوا وہ اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی عاصم ملک صاحب جو ہیں ان کے سی آئی اے کے ڈائریکٹر کے ساتھ ڈالے گئے یارانے، اور ان کو ایک انہوں نے بندہ افغانستان کا کوئٹہ سے پکڑ کے دیا تھا، آپ کو یاد ہوگا جنوری فیبری میں نے اس کے اوپر آرٹیکلز بھی لکھے تھے، اور بعد میں وہ بات سچی بھی ثابت ہوئی کہ وہ ایک اوور سیل تھا۔ اس کو ٹرمپ کے سامنے پیش کیا گیا یہ بنا کر کہ جیسے یہ وہ ایبی گیٹ افغانستان میں جو ہوا تھا اس کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ خیر سچویشن وہاں سے ڈیولپ ہوتی ہے، پھر اب تو یہ ایل اے ٹائمز کی ایک سٹوری بھی آ چکی ہے
ایل اے ٹائم کی ہے کہ شاید کسی اور کی ہے، نہیں وال اسٹریٹ جرنل کی سٹوری ہے، جس کے اندر پوری داستان بیان ہے کہ کس طرح سے جو یہ کرپٹو والی اور مائنز اینڈ منرل والی کہانی ڈال کر وایا یو اے ای، جو ایک پورا، آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے جو بھائی لوگ ہیں کتنے سمجھدار ہیں، ٹرمپ پہ پٹو ڈالنے کے لیے اس کا سابقہ گارڈ اور اس کا سابقہ وکیل، اس کو ہم نے اس وقت پاکستان جیسے غریب ملک نے غالباً $2 لاکھ ماہانہ پہ اپنا کنسلٹنٹ رکھا ہوا ہے جو لابنگ کرتا ہے۔ اس کا کام یہ ہے کہ جب ہمارا چیف فیلڈ مارشل یا محسن نقوی لندن امریکہ جائے گا تو اس کی آپ نے وہاں میٹنگ کرا دینی ہے۔ تو جناب یہ تو اب ہماری اس وقت سچویشن ہے ٹوٹل۔ اور دوسرا اوپر سے دیکھیے جو انڈیا پاکستان کی جنگ تھی، اس کے اندر کچھ فیکٹرز ایسے ہوئے ہیں جہاں پہ پاکستان نے بڑا اسٹریٹجیکلی گیم کھیلی ہے، جنگ کے اندر استعمال کیا چائنا کو، اور جنگ کے بعد اب امریکہ کے اوپر، اور امریکہ کو ان کو پتا ہے کہ اگر ٹرمپ کی پرسنالٹی ایسی ہے کہ اس کا تھوڑا سا ایگو مساج کر دیا جائے تو بندہ پاگل ہو جاتا ہے۔ اب ٹرمپ کو جناب ہمارے ماموں نے ماموں بنا دیا ہے کہ جی نوبل پرائز کے اوپر اگر کسی کا حق ہے تو وہ آپ کا ہے، اور اس میں جو رکاوٹ ہے وہ مودی ہے۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، وہ ٹرمپ صبح اٹھتا ہے تو وہ ٹرولنگ شروع کر دیتا ہے مودی کی۔ تو یہ ایک اچھا وقتی قسم، چلیے اب جی جی بات کمپلیٹ کریں، سوری سر میں بات کہہ رہا ہوں کمپلیٹ یہ ایک کریں۔ وقتی قسم کا اس وقت ایک ایسا سیناریو پیدا ہو گیا ہے جہاں پہ ہماری حکومت کو یہ کہنے میں یہ آسانی ہو رہی ہے، یا بھائی لوگوں کو کہنے میں آسانی ہو رہی ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، تو اس معاملے میں آپ کی ایئر ٹائم ریٹنگ تو اچھی ہو گئی ہے 4 دنوں کے لیے، بٹ گراؤنڈ ریالٹیز تو اپنی جگہ سے چینج نہیں ہوئی نا۔ آپ کے پاس اس وقت گھر میں کھانے کو چیز پوری نہیں ہے، گندم کی کمی ابھی ہے، اس کے بعد آپ کے پاس چینی کے مسائل ہیں، آپ کے پاس ایک کہتے ہیں مسائل در مسائل ہیں، تو آپ اس کو کس طرح سے سسٹین کریں گے؟ کیونکہ جب تک کوئی ایسی جنگ نہیں ہوتی جس میں آپ کو تنخواہ نہ ملے، آپ کے پاس بیچنے کو کچھ نہیں ہے، تو سچویشن جو ہے وہ اکنامیکلی تو بری ہے۔ اوکے، اب میں ذرا اب اس پر آ جاتا ہوں 5 اگست والی بات پر، احتجاج پر۔ عمران خان نے احتجاج کی کال دی ہوئی ہے، کہا ہوا ہے کہ 5 اگست نقطۂ عروج ہوگا۔ آج کا جو پورا پروگرام ہے، پوری جو میراتھن ہے آج کی، وہ بیسیکلی 5 اگست کے ارد گرد ہے۔ ہمارا پہلا سیگمنٹ جو تھا وہ سندھ 3 کے ساتھ ہے، ابھی وہ کنٹینیو رہے گا آپ سے بات کرنے کے بعد، بلکہ وہ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کے ساتھ معذرت کہ آپ کو تھوڑا انتظار کرنا پڑ رہا ہے۔ ہاؤ ڈو یو سی دس 5 اگست کو کہ سندھ، پختونخوا، بلوچستان، پنجاب، they all are going to be probably protesting، جو بھی ان کا پلان ہے، ابھی ہمیں نہیں پتا کیا پلان ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو بھی پلان ہے وہ ہم انہوں نے سیکریٹو رکھا ہوا ہے، وہ 6 اگست کو پتا چلے گا، ہم اس کو 6 اگست کو جج کریں گے۔ ہاؤ، مطلب میں اس کو میں اگر پوچھنا چاہوں تو کتنا رزلٹ اورینٹڈ ہو سکتا ہے؟ تو کیا یہ احتجاج ہی رزلٹ اورینٹڈ ہوں گے اور آگے کوئی بات بڑھے گی، یا there is another way to move around؟ دیکھیے علی، میں بڑی اس پہ مختصر سی بات کروں گا، اور اچھا ہے کہ آپ کے پلیٹ فارم سے میں بات کر رہا ہوں تاکہ زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان نے 5 اگست سے متعلقہ یہ نہیں کہا کہ صرف آپ نے 5 اگست کو ہی احتجاج کرنا ہے۔ 5 اگست کا تو انتخاب ہم لوگوں نے خود کیا کہ خان صاحب کو 2 سال پورے ہو جائیں گے۔ لنڈن میں یہ احتجاج جو ہے وہ 3 اگست کو ہو رہا ہے، کیونکہ یہاں پہ چھٹی والے دن ذرا وہ زیادہ فیزیبل ہوتا ہے۔ 5 اگست کو پاکستان میں ہوگا، اس طرح سے مختلف ممالک میں بھی ہو رہا ہے۔ اب دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ یہ احتجاج آپ کس لیے کر رہے ہیں؟ میری نظر میں خود کل جا رہا ہوں، میری نظر میں تو احتجاج کر رہا ہوں پاکستان میں ان 10-12 نکات کے لیے جس میں تحریک انصاف بھی شامل تھی، اور تمام جوائنٹ اپوزیشن نے اس کی لسٹ ڈاؤن کی ہے، جو چیزیں ہیں عدلیہ کی آزادی ہے، آئین کی بحالی ہے، آزاد الیکشن کمیشن ہے، سیاسی کیسوں کا خاتمہ ہے، سیاسی قیدیوں کی رہائی ہے، یہ ایک بڑی لمبی لسٹ ہے۔ اور سب سے بڑی آپ کی جو خان صاحب بار بار ابھی جیل میں جو بھی ان کا پیغام آتا ہے کہ جی آپ مہنگائی کے اوپر نکلیں، آپ فوجی حملوں کے اوپر نکلیں، آپ فوجی آپریشنز کے اوپر نکلیں، ڈرونز کے اوپر نکلیں۔ اور یہ بات علی یاد رکھیے کہ یہ ہم نے صرف 5 اگست کو نہیں کرنا۔ اگر 5 اگست سے آپ آغاز کر رہے ہیں تو یہ سلسلہ اب رکنا نہیں چاہیے۔ یاد رکھیے کہ جب ویتنام کے اندر امریکہ گیا تھا نا، تو امریکہ کے پاس پاور تھی، ویتنام کے عام آدمی کے پاس صرف ریزیلینس تھی، کچھ نہیں تھا۔ افغانستان کے اندر امریکہ گیا ہے تو افغانی کے پاس صرف ریزیلینس تھی، اس کی حمیت تھی اس سے لڑنے کے لیے۔ اور اس نے دونوں ممالک کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے کہ جب فسطائیت امریکہ جیسی طاقتور ہو، جیسے آج ہماری فوج کی ہمارے اوپر ہے، تو آپ نے ان کے ساتھ گوریلا جنگ لڑنی ہوتی ہے۔ اب ہم کوئی دہشت گرد تنظیم تو ہے نہیں۔ گوریلا جنگ سے مراد کیا ہے کہ آپ نے گوریلا طرز پہ احتجاج کرنا ہے۔ تو اسی سویرے نکلو احتجاج کر لو، شام نو احتجاج کر لو، دوپہر نو احتجاج کر لو، 2 دن بعد چھڑ کے احتجاج کر لو۔ سر آپ کو جو پلیٹ فارم ملے، دیکھیں علی اس وقت ایشو یہ ہے کہ جو پلیٹ فارم ملے
ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋ, ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ खड़े होकर 2 मिनट एहतजाज कर लो। यू हैव टू कीप ऑन द प्रोटेस्ट बिकॉज मोमेंटम इस तरह से बनेगा ना। देखें, अगर आप ये कहेंगे कि जी मैं डी चौक आके एहतजाज करूंगा, तो वो आगे से उन्होंने 4 बटालियन भेजनी है, आपको सीधी गोलियां मारनी है। तो इशू, क्योंकि आपने तो देख लिया ना, आपने तो देख लिया है कि आप एक सिविलाइज्ड मुआशरे में नहीं रह रहे हैं, ये लोग आपके साथ ये जुल्म करते हैं। और ये चीज भी साबित हो चुकी है कि तहरीक इंसाफ वाले, हमको टीटीपी तो नहीं है ना भाई, हम तो सियासी लोग हैं। सियासी बंदा तो एहतजाज ही कर सकता है, किसी फोरम पे खड़ा होकर बात ही कर सकता है। तो हम नॉन वायलेंट लोग हैं, लिहाजा हमारी स्ट्रेटेजी ये है, और बड़ी सिंपल और वाज़ेह स्ट्रेटेजी है, जिथे मौका मिले, जहां मौका मिले, आपने एहतजाज करना है। और ये मैं समझता हूँ अब ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए, अगस्त से शुरू होगा और तावक्ते के जब तक हमारी सुनी नहीं जाती एहतजाज करेंगे। चलो ठीक है जिब्रान, आपको बहुत खुशामदीद, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस जिब्रान। और एक तो ये उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मुस्कुराहट, आप मुस्कुरा रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं मुस्कुराते हुए। पता नहीं क्यों मुझे मुस्कुरा के इंट्रोड्यूस करते हैं, किसी और को तो नहीं करते इस तरह इंट्रोड्यूस। अच्छा शहजाद अकबर साहब, ये जिब्रान आप ओवर टू यू, आप करें। मेरा सिर्फ एक छोटा सा सवाल सिर्फ ये है कि इनकी पख्तूनख्वा को लेकर क्या पॉलिसी, क्योंकि अब तो ये सीधे फायर करने लग गए हैं, तो क्या मिनरल्स वाली जो स्टोरी है और ये तमाम चीजें, और केपी गवर्नमेंट को घर भेजना है, मतलब लोगों को कॉन्विक्ट करके 20-25 MPs को, डू यू रियली डू यू थिंक दैट्स गोना हैपन? आई मीन डू यू सी दिस हैपनिंग? मेरा ये मतलब है। सॉरी। देखिए, और जिब्रान बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर उनकी स्ट्रेटजी ये है कि उन्होंने मतलब देखें, खैबर पख्तूनख्वा में आपका क्या इशू है इस वक्त? ऑपरेशन जारी है, मोहम्मद का ऑपरेशन है, बाकी जगहों पे फौज कशी हो रही है। आपने खैबर पख्तूनख्वा से वोट लिया है। इमरान खान को लोग वोट इसलिए देते हैं कि उसने बदतरीन दौर में भी जंग की मुखालफत की है, ड्रोन हमलों की मुखालफत की है, मिलिट्री ऑपरेशंस की मुखालफत की है, और यही उसकी वो पॉलिसी है जिसकी वजह से इमरान खान पॉपुलर है कि खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर। ना वो वहाँ पुल बनाने के ऊपर है, ना अंडरपास बनाने के ऊपर है, वो तो अपनी एक एग्जिस्टेंस की जंग लड़ रहा है, और आज भी खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के लिए लड़ रहा है। और खान साहब का आज जो पैगाम आया है, जो मुझे मतलब मीडिया से ही पता चला है, तो वो यही है कि अगर आपने देखिए, आपने असूल की बात करनी है बतौर चीफ मिनिस्टर, बतौर आप जो सूबे में बैठे हुए हैं, आपने अपने अवाम की बात करनी है कि आप अवाम के ऊपर फौज कशी नहीं करने देंगे। उसके लिए हुकूमत भी जाती है तो चली जाए, ये तो इमरान खान का पैगाम है, ये उसका मैसेज है, और उस मैसेज के ऊपर हमने खड़ा रहना है। मुझे एक बात बताइए, अगर हम ये बैठ के सोचते रहेंगे जी कि हमें हमारे MPs जो हैं वो खत्म हो जाएंगे, ये हो जाएगा, तो आपके 2 सालों में हमें क्या मिला है? एक मुझे बताइए, दुनिया के किसी मुल्क में होता है कि एक दिन एक फैसले में आपकी सूबे की अपोजिशन लीडर, वफाक का अपोजिशन लीडर, सेनेट का अपोजिशन लीडर एक फजूल से फैसले में उड़ा के रख दिया जाए? तो उसके बाद तो आपके पास क्या चॉइस है मां सिवाय इसके कि आप सड़कों पे आए, एहतजाज करें और अपने अवाम की हक की बात करें? क्योंकि आज अगर आप बैठे भी हुए हैं ऐवानों में, तो महज इसलिए बैठे हुए हैं कि 8 फरवरी को इनके तमाम डिजाइन्स को अवाम ने रिजेक्ट किया, अवाम बाहर निकली, उसने आपको मैंडेट दिया। आज भी आप उस मैंडेट की वापसी की जंग जरूर लड़ रहे हैं, लेकिन अगर आपका रिश्ता अवाम से टूट जाएगा, अवाम का आपके ऊपर एतबार खत्म हो जाएगा कि यार ये बंदे मुझे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि वो इमरान खान के साथ क्यों जुड़ा हुआ है? मुल्क से बाहर भी हम जाते हैं तो हमें इमरान खान के लिए प्यार क्यों नजर आता है? क्योंकि आज तक उसने मां सिवाय अवाम के कोई बात ही नहीं की है। ना वो अशराफिया की बात करता है, ना वो अमेरिका की बात करता है, वो सिर्फ और सिर्फ अवाम की बात करता है और उनके एहसास की बात करता है। उस सिलसिले से आप जुड़े रहें, तो ये तो वक्ती इस वक्त जो है ना इनके हाथ में जोर है, ये हमेशा नहीं रहेगा। चलिए ठीक है। फरूख, आपको वेलकम टू द स्ट्रीम। एक मिनट जब सिर्फ आपकी तो टोपी मजेदार है, बड़ी अच्छी है, जो 804 लिखा हुआ है। एक फेवर कीजिए कि जरा अपना कैमरा जो है ना उसको लैंडस्केप करके तो आप दोबारा आइए, क्योंकि इस तरह आपकी तस्वीर सही नहीं आ रही है। इसको बस कर लीजिए। जी जी ब्रा, ओवर टू। बस ये फरूख भाई प्लीज। पहले तो शहजाद भाई, really honored to talk to you as always। आपके जो एनालिसिस होते हैं, आपके जो फोरसाइट है, तब कमाल है। तो थैंक यू फॉर ऑल दैट यू डू। और थैंक यू फॉर हैविंग मी। नहीं, अली आपको हॉक करता है हमेशा, मुझे तो मौका कभी कभी मिलता है आपसे बात करने का, तो आज मिला है। तो एक सवाल मेरा ये है कि आपको पता है जब ये जंग हुई थी इंडिया के खिलाफ ना थोड़े दिन की, तो काफी लोग जैसे PTI हो, कुछ सब पाकिस्तानी, एक अच्छा मौका था। फारूक आपकी वो फीडबैक आ रहा है, म्यूट अगर कर दूं थोड़ा सा। फरूख आप अपना म्यूट पर कर दें, आपका फीडबैक है उसका। हाँ जी। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि उस वक्त अच्छा मौका था, मतलब फेस सेविंग भी मिल जाती उनको, सब कुछ हो जाता, उन्होंने नहीं किया।
राइट, तो इसकी क्या वजह है? क्योंकि वो एक अच्छा मौका था, सब कुछ ठीक हो सकता था, और इसके बाद इन्होंने एक ओवरड्राइव किए जो पीआर की ना, उसमें इनको कितनी सक्सेस मिली है? क्या आपको लगता है कि ये वक्त ही वो था कि अच्छा भाई अब तो हम कंफर्टेबल हो गए? मुझे तो, मतलब मेरा अपना तो ये ख्याल है कि पूरा वापस से इनके फिर आ गया है, इतनी सारी वो सिर्फ वक्त ही था। लेकिन मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ एज अ मीडिया एक्सपर्ट कि वो कितना सक्सेसफुल था, कितना शॉर्ट लिव्ड था, व्हाट इज योर ओपिनियन? और सबसे पहला सवाल तो ये कि वो जब इतना अच्छा हो गया था, मतलब डीजी आईएसपीआर भी आके कैमरे पे कह गए थे कि भाई ये पीटीआई वालों ने बड़ा अच्छा काम किया और ये सोशल मीडिया और ये सब कुछ एक अच्छा मौका था, तो व्हाई डिडंट दे अवेल इट? देखिए, इसमें 2-3 बुनियादी चीज़ें हैं जो समझना बड़ा ज़रूरी है। पहली तो ये चीज़ है कि इसमें बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि वो बड़ा अच्छा मौका था, और हम जैसे जो ऑप्टिमिस्ट लोग हैं, हमें यही लग रहा था कि ये बड़ा मुनासिब मौका है। इस वक़्त जो है ना, वो एक नेशनल किस्म की कंसेंसस पैदा किया जा सकता है, और ये आवाज़ें ग़ालिबन उस वक़्त फ़ौज के अंदर भी शायद उठ रही थी। लेकिन उसमें वो ख़ैर वो ना हो सका, वो उसकी जो भी वजूहात थी। लेकिन जो उसमें सबसे बड़ी बुनियादी वजह है वो वही है, वो फिर सीधी बात करनी पड़ेगी, और वो सीधी बात यही है कि देखिए, जो इस वक़्त उस इदारे के टॉप पे बंदा बैठा हुआ है, वो एक ज़ाती किस्म का अनाद रखते हैं खान साहब के बारे में और पूरी जमात के बारे में। तो जब वो वहाँ पे इशू आया, तो वहाँ से वो बिल्कुल, अगर किसी के यहाँ कोई सोच भी थी तो उसको पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। मैं इस बात तक तो आपसे एग्री करता हूँ कि उस वक़्त वक़्ती तौर पे ठीक है, हम सारे वो बड़े पैट्रियोटिक किस्म के पाकिस्तानी हैं, बल्कि मैं तो 10-12 जो हमारे पीटीआई के बड़े शदीद किस्म के जियाले हैं लंदन में, उनको मैंने खुद ज़ाती तौर पे रोका है। वो भी इंडियन एम्बेसी के बाहर जाके जनाब बड़े जुलूस निकालने लगे से, मैं कहा यार तुसी रुक जाओ, की हो गया। हम बिल्कुल जज़्बाती हैं, और हम सारे थे उस वक़्त। लेकिन ये जो एक मोमेंटम बनाया था उस वक़्त आईएसपीआर या फ़ौज ने कह लीजिए मुल्क के लिए, वो इतना वो बड़ा शॉर्ट लिव्ड था। और वो शॉर्ट लिव्ड जो था, वो मेरा नहीं ख्याल कि अब उस तरह से मौजूद है, क्योंकि वो वक्त गुजरने के बाद वापस आप अपनी रियलिटीज़ की तरफ आते हैं, और आपकी रियलिटीज़ आपको हॉन्ट करती हैं डे टू डे। वो चाहे आपकी महंगाई की सूरत में हो, आपकी जो एक ज़िंदगी देखिए ना, उसके बाद अगर आप देखिए तो वो जो बारिश वाला एक सीन है, थोड़ी देर पहले अली ने ज़िक्र किया था कि वो जो मोटरसाइकिल पे एक चाचा जी थे, उनके जो जज़्बात थे, वो मेरा ख्याल है कि मैंने उसके ऊपर ग़ालिबन उस वक़्त एक ट्वीट भी की थी कि आपके अरबों रुपए, क्योंकि कुछ 2 अरब तो सिर्फ पंजाब हुकूमत ने उन दिनों में दिया था मीडिया बजट में, तो मैंने उसमें कहा था कि 2 अरब का आपका बजट जो है ना, ये 20 सेकंड में उस बंदे ने ज़ाया कर दिया, ख़त्म कर दिया। उसने पूरा आपका नैरेटिव जो है ना, बिल्कुल उसने वाड़ के रख दिए। तो ये चीज़ें बड़ी आप कह लीजिए कि उनकी वो टेम्परेरी चीज़ें थी, एंड इट हैज़न्ट लास्टेड। और दूसरी ये है कि आपने उसके बाद कोई भी किसी किस्म के ना, देखिए, अगर हमें ये नज़र आता है कि जंग के बाद चलें, आपने अगर उस तरह से पीटीआई के साथ नहीं सलूक ख़त्म किया, लेकिन कहीं तो हमें नॉर्मलसी नज़र आती है। लेकिन हमने जंग के बाद ये देखा कि 9 मई के केसेस को इस्तेमाल किया गया ब्लैकमेलिंग टूल के तहत, क्योंकि देखिए, हमें पैगाम उस वक़्त जो लोग जेल जाते थे, वो भी पब्लिकली आके ये बयान देते थे। एक्चुअली उसको जो वैलिडिटी मिली उस क्लिप को, और उसको जो सैंक्टिटी मिली, वो उसके बाद होने वाले सलूक से मिली। अगर उस वक़्त देखिए, इससे बहुत अच्छा प्रोडक्ट जो है ना, वो डेली आपको टिकटॉक के ऊपर देखने को मिल जाता है। बड़े-बड़े लोग बड़ी-बड़ी अच्छी प्रोडक्ट बनाते हैं, कंटेंट बनाते हैं, वो होता रहता है। वो आता है, मीडिया की दुनिया ही ऐसी है कि एक दिन आएगी, अगले दिन चीज़ चली जाएगी। द रीज़न इट लास्टेड सो लॉन्ग वाज़ व्हाट हैपेंड टू दैट चाचा। उसके बाद उसी चाचे का जब आपने देखा ना, आपने देखा कि वो डाले में बिठा के ले जा रहे हैं, थाने में पेश कर रहे हैं, फिर उसका माफ़ीनामा आता है, जिस तरह से पीटीआई वालों से लिए गए थे बयानात। तो वो तो उसने तो बेसिकली उसको पूरी दवाम बख्श दी ना, एंड ही वाज़ अ नॉन पॉलिटिकल पर्सन। सो आई और थिंक ट्रेंड बन गया। दैट्स व्हाट इट टुक। हाँ, और ट्रेंड बन गया, और एक जो बात जो सबसे ज़्यादा ना जो घूम फिर के ना, जो कभी-कभी आपको पता है व्हाट्सऐप पे वो 3-4 बार आपको कोई नॉन पॉलिटिकल बंदा भी भेजे, तो आपको समझ आ जाता है कि यार ये सही वायरल हुआ है, ये तो पॉलिटिक्स इतना फॉलो भी नहीं करता, ये करती। तो वो जो एक जो इसका स्क्रीनशॉट आ रहा था ना बार-बार कि यार गालियाँ तो सब दे रहे हैं, कबूल मेरी भी है। तो मतलब वो इतना वायरल वो हुआ, बट एनीवे गालियों को तो हम कंडेम करते हैं, बट जो बात थी कि मतलब जो फैक्ट्स ऑफ द नेशन इज़ वो तो थे गालियों को कंडेम। नहीं, अ, अच्छा, मैं बाय द वे सॉरी जिब्रान, मैं आपकी बात हुँ, काट रहा हूँ। मैं इस गाली को कंडेम नहीं करता, क्योंकि देखिए, अच्छा, वो जो गाली थी ना, वो बेबसी की गाली थी। हुँ, अगर मेरी रियासत मुझे आज, मैं आज मुल्क से बाहर बैठा हूँ, इस मुल्क का शहरी हूँ, मेरे पास आज इख्तियार नहीं है कि मैं रिट पिटीशन में हाई कोर्ट जा सकूं। जो लोग मुल्क के अंदर बैठे हैं, उसके पास एक तो इख्तियार नहीं है कि वो हाई कोर्ट जा सके। आज की तारीख में
راولپنڈی بینچ میں ہائی کورٹ میں 2 ہمارے ممبران گئے ہیں جنہوں نے اپیلیں داخل کی اس فیصلے کے خلاف، اور وہ انہوں نے سننے سے انکار کر دیا۔ ابھی ہیبیس ہو جاتا ہے، کسی کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ جب میرے سے آپ میرا قانونی اور آئینی حق ہی چھین لیں گے نا، عدالتیں جو ہیبیس کی پٹیشنز ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ ہم جاتے ہیں وہاں جا کے اپنا دکھڑا روتے ہیں، ایک فورم اویلیبل ہے نا۔ آج جب آپ نے مجھ سے وہ فورم بھی چھین لیا ہے تو پھر میں صرف گالی دوں گا، میرے پاس اور کوئی نہیں ہے۔ میں ہو سکتا ہے کل بھی گالیاں دوں گا سٹیج پہ چڑھ کے، اگر کسی نے مجھے چڑھنے دیا، کیونکہ مجھے اس وقت دیکھیں نا میری فرسٹریشن بطور ایک عوام کے، میرے پاس اور کوئی جو ہے وہ آپشن ہی نہیں رہا ہے، تو اس لیے اگر کوئی اس وقت گالی دے رہا ہے میں اس کو کنڈیم نہیں کر سکتا۔ ٹھیک